دین پر استقامت یا ایمان پر استقامت، استقامت کسے کہتے ہیں اور استقامت کا اللہ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت اس خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، استقامت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام استقلال اور استقامت ہے۔ کسی بھی کام کو، چاہے وہ کام کرنے کے درمیان کتنی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی کوششوں کاوشوں کے ساتھ مسلسل جد و جہد کرنا پڑے، تکلیفوں کو تو برداشت کیا جا سکے، مشکلوں کو اٹھایا جا سکے، جد و جہد سے ٹکرایا جا سکے، لیکن اس بات سے انحراف نہ کیا جائے اور اس سے منہ نہ پھیرا جائے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کامیابی کے لیے جو ایک بنیادی ذریعہ ہے کسی بھی مسئلے میں، تو استقامت کے ساتھ اس کام کو بجا لانا کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ کسی بھی کام میں، چاہے وہ دنیاوی ہو، اخروی ہو، معاشی ہو، یا کسی بھی مسئلے میں مسلسل استقامت کے ساتھ کوئی بھی آپ کام کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی مل کر رہے گی۔ اور یہی واحد ذریعہ ہے جس میں ہمت اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ انسان جب جم جاتا ہے تو اسے کامیابی مل جائے گی۔ شرعی حیثیت سے کتاب و سنت کی روشنی میں استقامت کی بڑی اہمیت آئی ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَا تَابَ مَعَكَ وَلَا تَغْتَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112۔ آپ سیدھے اور استقامت کے ساتھ چلیے جیسا کہ حکم ہے، اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ اور حد سے نہ بڑھا، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ موبائل فون کو نہ دیکھیے، جو خطبہ جمعہ خطیب آپ سے مخاطب ہے اس کو دیکھیے۔ استقامت کے تعلق سے میں نے سورہ ہود کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت کی تفسیر اور ترجمانی کرنے سے پہلے آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، مسلمان جو پستی کا شکار ہے، ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں۔ میرے دوستو، 1400 برس کی تاریخ، یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ اسلام تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مذہب دین اسلام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو اسلام ہی ہے۔ جتنے انبیاء آئے دین اسلام کی تعلیمات ہی لے کر آئے، اور دین اسلام کامل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دوں، 1400 برس مکمل ہو چکے ہیں دین کامل ہو کر، لیکن انتہائی افسوس کہ 1400 برس کی تاریخ میں اتنا مسلمان کبھی ذلت اور رسوائی کا شکار نہ ہوا جتنا آج ہے۔ اور پھر جتنی تعداد مسلمانوں کی روئے زمین پر آج بستی ہے، اتنی تعداد 1400 برس میں کبھی نہ تھی۔ سبب کیا ہے؟ دین پر استقامت نہیں ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کی اکثریت کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
وہ دین کا نام رسمی طور پر لیں گے، جمعہ میں اس لیے آئیں گے کیونکہ جمعہ ہے، انہیں جمعہ کی قدر ویسی نہیں ہے جیسا دین اسلام بتلانا چاہتا ہے، جیسا دین اسلام سکھلانا چاہتا ہے، جیسے دین اسلام کو مطلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جیسا اللہ کو مطلوب ہے، اگر ویسا جمعہ کی قدر ہوتی، اللہ کی قسم جیسے جمعہ کی قدر کرتے ویسے ہی فجر کی نماز کی بھی قدر کرتے۔ مسلمانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جیسے دوسری قومیں ہفتے میں ایک دن اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں، ویسے ہی مسلمان بھی رسمی طور پر مساجد کا رخ جمعہ کے دن کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور یہی حال رہا نا دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنی ذلت و رسوائی کا سامنا کرو گے، آخرت تو تباہ ہو کر رہے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو دین کی فکر کرتے ہیں، اب پھر کام کیا کرتے ہیں؟ اور مسلمانوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں، وہ لیڈر صاحب نہیں آ رہے، انہوں ووٹ مانگتے وقت آتے، انہوں ہمارا ساتھ نہیں دیے، انہوں پروٹیسٹ میں نہیں آئے، وہ پروٹیسٹ نہیں نکالے، وہ ریالی کا پرمیشن نہیں دیے، لوگوں کے دروازوں پہ کھٹکے مارتے ہیں، دستک دیتے ہیں، حاجی صاحب ریالی کا پرمیشن دیجئے، حاجی صاحب پروٹیسٹ کا پرمیشن دیجئے۔ یہ مسلمان ہیں؟ اللہ کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آتی، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے بھیک مانگتے، اللہ سے مدد طلب کرتے۔ یہ لیڈروں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ دنیاوی طاقتوں کو دیکھنے والے، ذلت رسوائی کا شکار نہ ہو تو کیا ہو۔ 313 تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے حبیب مت روئیے، کہا ابو بکر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ یہ اگر جو مٹھی بھر مسلمان میرے ساتھ ہیں، ان کو اگر کچھ ہو جائے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ سیدنا صدیق نے کہا اللہ کے حبیب اتنا غمزدہ تو مت ہو جائیے، اتنی درد کی تکلیف تو نہ اپنے سینے میں لائیے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اللہ کی، اور استقامت کا کیا معاملہ تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھیوں کیا کہتے ہو؟ دشمن صاحب نے کہا اللہ کے حبیب ہم موسیٰ کے ماننے، موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے۔ موسیٰ کے صحابہ نے کہا تھا، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جانے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے آسمان کی چوٹیوں پر سے چھلانگیں لگا دیں گے، سمندر کے سینوں کو بھار دیں گے۔ اللہ کے حبیب آپ حکم دیجئے۔ استقامت کا یہ معاملہ تھا، صحابہ فرماتے اللہ کے حبیب عجیب معاملہ تھا، ابھی میدان کارساز میں ہم دشمن تک نہیں پہنچتے، دشمن کی گردن اس کے بدن سے جدا ہو جاتی۔ اللہ کے ابھی کیا معاملہ تھا؟ فرمایا تم سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا تھا، اللہ نے آسمانوں سے ملائکہ کو نازل کر دیا تھا، وہ تمہاری مدد کر رہے تھے۔ مسلمانوں اب بھی تو سمجھ جاؤ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، دین کی طرف آ جاؤ، 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کر گزرتا ہے۔ چائنا نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اللہ نے پورے ملک میں عذاب نازل کر دیا، ایک نیا وائرس شروع ہو گیا، انسان ٹھہرے ٹھہرے گر کے مر جا رہا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، طاعون کی بیماری اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، آج مسلمان جو ذلیل و خوار ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت اتنی نکمی ہو چکی ہے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے تب بھی یہ غفلت کی نیند سوتے رہے گی۔
کتنا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد بھی کوئی ہے جو فجر کی نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقتہ نمازوں کی طرف آئے، چہرے نبی کی سنتوں کے مطابق ڈھال لے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لے؟ نہیں کریں گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی، اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ مال ہے، مال کی زکات نہیں نکال رہے، اس لیے اللہ ظالموں کو مسلط کر رہا۔ مسلمان ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے اللہ ظالموں کو مسلط کر رہا۔ لوگوں دین پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ، کب تک جیو گے؟ اللہ کی نافرمانی میں اگر رہو گے تو کب تک جیو گے؟ ایک دن آئے گا منو مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو، دین پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَغْتَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ نے یہاں پر استقامت کا حکم دیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا۔ جانتے ہو سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ ہم ایک تو گناہ کرتے ہیں اور گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہ ہونے کے بعد سچی اور پکی توبہ کی جائے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ قادر ہے۔ لیکن ہم اتنے ظالم ہو چکے کہ توبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے یہاں توبہ کا ذکر کیا، آپ سیدھے اور استقامت سے چلیے جیسا کہ حکم ہے، اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ اور حد سے نہ بڑھا، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مسلمانوں کے جو حالات ہیں معاذ اللہ، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ یہ تو کفری عقیدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر اس مجلس میں بیٹھے اس خطبہ کے دوران آپ یہ عہد کر لیجئے، اللہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، نبی کی سنت کے مطابق اپنے چہرے کو رکھوں گا، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کو نازل فرما دے گا۔ توبہ ہی نہیں کرتے، ابھی داڑھی منڈا کے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں چہرہ بنا کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنت کو نکال کر چہرہ بنتا ہے کہ بگڑتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، چہرہ بنا کے آ رہا ہے۔ ہم نے کہا تو چہرہ بنا کے آ رہا ہے کہ چہرہ بگاڑ کے آ رہا ہے؟ مسلمانوں جیسے دکھنا ہی پسند نہیں کرتے، صورت دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ حالات، اس کا سبب مسلمان ہے، اصل جمعے کے نمازی بنے ہوئے ہیں، صرف جمعے کے نمازی۔ کب سدھرو گے؟ کب اللہ کی مدد طلب کرو گے؟ کب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے؟ اور جتنے لوگ پروٹیسٹ میں نکل رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اتنے فجر کی نماز میں آ جائے، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کو نازل کر دے گا۔ اور جتنا ڈر ظالموں سے ڈرتے ہو نا، اور جتنا ڈیٹینشن کیمپ سے ڈرتے ہو نا، اتنا ڈر اللہ کا اگر آ جائے، مسلمانوں حالات تبدیل ہو جائیں گے، اللہ رحمتوں کو نازل فرما کر ہمارا مددگار بن جائے گا۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جانتے ہو جب اللہ سے نہیں ڈرو گے اللہ دوسروں سے ڈروائے گا۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے اللہ جانوروں سے ڈروائے گا۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے اللہ کتے اور بلیوں سے ڈروائے گا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بلی سے بھی ڈر جاتا ہے، چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے، ایک چھوٹے سے کاکروچ سے بھی وہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا ساری کائنات مل کر بھی اس کا بگاڑنے پہ آ جائے، اللہ کی قسم وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کائنات والوں سے نہیں ڈرتا۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، برسوں گزر رہے ہیں فجر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اخبار پڑھیں گے، فیس بک دیکھیں گے، واٹس ایپ دیکھیں گے، ٹویٹر دیکھیں گے، بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں گے، لیکن زندگی گزر رہی ہے، کبھی رب کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی جنت و جہنم کی ایسا زندگی گزار رہے، نہ خبرستان دیکھے، نہ کبھی کسی کے جنازے میں شرکت کرے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے،
جمعہ میں بھی آئے تو حیدرآبادی انداز میں 1000 مرتبہ بتایا گیا ہوگا کہ خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا. ایک تو خطیب کے منبر پہ چڑھنے کے بعد مسجد میں حاضر ہوتے, پھر اس کے بعد بھی خطبہ جمعہ کے علاوہ تصور کہیں اور ہوتا. یہ حالات کب تک میرے دوستوں؟ ابھی کیا دیکھنا باقی ہے؟ کوئی بتاؤ میرے کو. نہیں, یہ حالات ابھی بہتر ہے اور اس سے برے ہوں گے تو میں جب سدھروں گا. کب سدھرو گے آخر؟ کب دین پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ میں استقامت کا ذکر کیا, فرمایا انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا. یہاں بھی توبہ کا ذکر آ گیا استقامت کے ساتھ. تمہارا معبود ایک اکیلا اللہ ہے تو اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ, سیدھے رہو, یعنی اسی پر قائم اور دائم اور جمے رہو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اللہ سے توبہ کرو. یہ گناہ ہو رہے ہیں اس لیے اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ سے توبہ کرو اور دین پر. اور استقامت کا یہ معاملہ ہے, 5 وقتہ نمازوں میں ہم اللہ سے وہی تو طلب کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہدایت والے راستے پر استقامت عطا فرما. استقامت کی دعا مانتے ہیں میرے دوستو. مسلمانوں کے اعلان حق اور حق پر استقامت کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, بس اسی کی طرف بلاؤ اور اسی پر قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا, اور نااہلوں کے خواہشات کے پیچھے مت چلو. نااہل لوگ رہبری کر رہے ہیں, نااہلوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو. علماء, وہ علماء جو حق پرست ہیں, ان سے دریافت کرو. جتنی بھی مصیبتیں آئیں, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, علماء سے رجوع کرو. آج سیٹ مل جاتی ہے تو علماء پہ کلام کرتے ہیں. آج بولتے کہ بھائی تم عالم ہے, دین کے مسئلے کی بات کرنا, سیاست کی بات نہیں کرنا. اب تم سیاست میں ہے تو تم بھی سیاست کی بات کرنا, دین کے مسئلے کی بات نہیں کرنا. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, وہ دین کا مسئلہ بھی بتائیں گے, دنیاوی رہنمائی بھی کریں گے. وہ ہر مسئلے میں ہم علماء کے محتاج ہیں کہ ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو رکھ کر اس کا حل تلاش کریں. ہر مسئلے میں علماء, ہر مسئلے میں علماء. علماء کی قدر ہی نہیں کرتے, علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں, اور دین سے دوری کا یہی نتیجہ ہے میرے دوستو. استقامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں بھی کیا. ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج مسلمان خوف زدہ کیوں ہے؟ استقامت نہیں ہے. مسلمان دین پر استقامت نہیں ہے, اس لیے خوف زدہ ہے, اس لیے غمگین ہے. میرا آدھار کارڈ بن رہی نہیں بلکہ غمگین ہے. تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا تو تیرے کو یہ کاغذ پتروں کا غم نہیں رہتا تھا. تو اللہ کا ہو کے نہیں جیا, اللہ بھی تجھے دھتکار دے رہا. میں بولا نا اللہ سے نہیں ڈرو گے, اللہ چوہے بلیوں سے ڈرائے گا, کتوں کو مسلط کر دے گا, کتوں سے ڈرنا پڑے گا. اللہ سے ڈرتے تو فجر میں بھی رہتے, بیوی سے ڈر کے آتے, جمعہ میں نہیں گئی تو جمعے میں بیوی کیا بولتی کی, بچے کیا بولتے کی, پڑوسیاں کیا بولتے کی. جمعہ میں بھی لوگوں سے ڈر کے آ رہے. اگر لوگ دیکھنے والے نہیں رہتے تو کتنے ایسے ہوتے جو جمعہ میں بھی نہیں آتے. اللہ سے ڈرتے تو جمعہ کے ساتھ ساتھ فجر میں بھی رہتے. اللہ تعالیٰ نے فجر کی چھوٹ دی ہے کیا؟ جی, بے نمازیوں کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے کا فتویٰ ہے, بے نمازیوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا فتویٰ ہے. نہ اسلام کی فکر ہے نہ ایمان کی فکر ہے, بس زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں.
بڑے سخت جملے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے مصیبتوں کو سامنے دیکھ کر بھی مسلمان صرف نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، دوسرے معاملات تو بہت دور کی بات ہے۔ 5 وقتہ نہ نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ نبی کی سنتوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ وہی شادیوں میں بے تحاشا خرچہ ہو رہا، وہی ڈی جے، وہی بینڈ باجا، وہی ناچ گانا۔ ان کے گھر گھر نہیں، ان کے گھر جہنم کا سامان بن رہے ہیں۔ کوئی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کی خوف و ہیبت سے سنبھل جاؤ۔ یاد رکھو، ایمان پر استقامت ہی ہے جو تم کو ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں اللہ کے حبیب، دوبارہ شاید آپ سے ملاقات کی سعادت نصیب ہو کہ نہ ہو، اللہ کے حبیب کوئی ایک ایسی بات بتائیے جس پر عمل کر کر جنت کا وارث بن جاؤ۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور استقامت کے ساتھ جم جا۔ اللہ اکبر۔ سارے دین کو ایک حدیث میں سمیٹ دیا گیا، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ اور توحید پر جب استقامت کے ساتھ جم جاؤ گے کتنی بڑی مصیبتیں آئیں۔ اللہ کے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، دین پر استقامت کا یہ معاملہ تھا۔ سیدنا خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، کہا خبیب اتنا کہہ دے تجھے آزاد کر دیا جائے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا خبیب مسکرائے، موت کے وقت بھی کوئی مسکراتا ہے؟ یہ صحابی رسول تھے، مسکرا کر کہنے لگے اور ظالمو تم کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ ہوتے۔ آج کیا ہو رہا معلوم؟ سیدنا خبیب کی بات کو یہاں روکتا ہوں، ارے بھائی داڑھی تھی نا، منڈائے کیوں؟ کہا حضرت جی کیا کریں، جواب نہیں لگ رہا تھا اس لیے داڑھی منڈا دیا۔ استقامت نہیں ہے دین پر۔ ایک صاحب بڑے دیندار، لوگوں کو دین سکھانے والے، میں نے کہا کیا ہو گیا، داڑھی کیوں نکال دی؟ بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ان کی داڑھی سے میں جب صحیح العقیدہ نہیں تھا تب ان کی داڑھی سے میں متاثر ہوا تھا، جب میں خبر پرست تھا، جب میں بدعتی تھا۔ میں نے کہا آپ نے داڑھی کیوں نکال دی، آپ تو دین سکھاتے تھے مجھے۔ کہنے لگے نہیں جی وہ انفیکشن ہو گیا تھا اس لیے داڑھی مڈانا پڑا۔ دین پر استقامت نہیں۔ ایک صحابیہ آتی ہے، فرماتی ہے یا رسول اللہ بھرے بازار میں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، کپڑے کھل جاتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس مرض سے شفا عطا فرما دے۔ انفیکشن ہو گیا نا، داڑھی نگال دی نا۔ صحابیہ کا واقعہ سنو، اللہ کے نبی صحابیہ سے کہتے ہیں اے خاتون تو کہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، لیکن یاد رکھ اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تجھے جنت کا وارث بنا دے گا، تیرے حق میں رب سے جنت کی دعا کر دوں گا۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے حبیب جنت ملے گی بیماری پر صبر کرنے پر؟ کہا ہاں انشاءاللہ جنت ملے گی۔ تو اللہ کے حبیب میری بھی بات سن لیجئے، میں اس بیماری پر صبر کروں گی، لیکن یا رسول اللہ اتنی تو دعا کر دیجئے کہ دوبارہ مرگی کا دورہ پڑے تو میرے کپڑے تو نہ کھلے یا اللہ کے حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ کو بلند کر کر دعا کی، اللہ اس کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمانا۔ صحابہ فرماتے اس کے بعد بھی اس بیوی کو کئی مرتبہ مدینے کی گلیوں میں مرگی کا دورہ پڑا، لیکن اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی اس کے کپڑے نہیں کھلے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آج تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا تو داڑھی منڈا لیے۔ یہ دین پر استقامت۔ سیدنا خبیب نے کہا ظالمو تم کہتے ہو کہ میری جگہ اللہ کے حبیب ہوتے، اور یاد رکھو تم اگر مجھے سولی پر چڑھانا چھوڑ دو
اور بدلے میں یہ بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری جان بچ جائے مدینے میں میرے آقا کے قدموں میں ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. یا اللہ کے رسول ہونا تو بہت دور کی بات ہے, میرے آقا کے قدموں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھنا میں گوارا نہیں کر لوں گا, بھلے ہی میری جان دینا گوارا کر لوں گا. یہ ہوتی ہے دین پر استقامت. سیدنا خباب فرماتے ہیں جب میں ایمان لایا مسلمانوں کی تعداد مختصر سی تھی, دھمکیاں دیے گئے, ڈرایا گیا, میں دین پہ ہٹنے سے تیار نہیں تھا. انگاروں کی چادر بچھا دی گئی, انگاروں کے ڈلے پر مجھے لٹا دیا گیا. وہ انگاروں کے ڈلے میری پیٹھ میں پیوست ہو جاتے, میرے بدن کا خون ان انگار کے ڈلوں کو ٹھنڈک بخشا کرتا تھا اور میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. دین پر استقامت. سیدنا بلال فرماتے ہیں مجھے کاندھے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا, مجھے کھینچا گیا, میرے بدن کی چمڑی پھٹ جاتی, ریت کے ذرات میرے ہڈیوں کو مس کر جاتے. اللہ کی قسم میں احد 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 کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا, اور جب ہوش میں آتا ظالم مجھے دین پر سے پھرنے کے لیے کہتے, میں احد احد کہتا, مجھے پھر سے سر پر ڈنڈے مارے جاتے, میں توحید کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا. ڈرتے ہو, قید سے ڈرتے ہو, اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قید کیا گیا تھا, شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. سیدہ صدیقہ فرماتی ہے نہ پینے کے لیے پانی میسر تھا 3 سال تک, 3 برس تک اللہ کے حبیب کو قید کر دیا گیا. کھانا بند, پانی بند, تعلقات بند. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے فاطمہ کو بھوک لگتی, کھانے کا سامان نہ ہوتا, جھاڑ کے پتوں کو توڑ کر زمین کی گھاس کو ادھیڑ کر فاطمہ کے منہ میں رکھ دیتی اور وہی اس کے اندر چلا جاتا. دین پر استقامت میرے دوستوں. یوں تو اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, لیکن وقت نے اور حالات نے اجازت نہیں دی, کیونکہ حالات سدھارنے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے, توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. رجوع کرو, اب تو توبہ کرو اللہ سے. کتنے حالات بگڑ رہے ہیں, اب تو توبہ کرو, اب تو 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ, اب تو علماء کی صحبت اختیار کرو, اب تو مساجد کی خدمت میں لگ جاؤ, اب تو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. جیو تو اللہ کے لیے, موت آئے تو اللہ کے لیے. یہی وہ لوگ ہوں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کیا فرمایا اللہ نے؟ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے, اللہ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخاف ولا تحزنوا, خوف نہ کھاؤ, غمگین مت ہو جاؤ. وابشروا, تمہیں تو بشارت ہے, بالجنت التی, ان جنتوں کی, کنتم توعدون, جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کب ہے یہ بشارت؟ جب ہم دین پر استقامت کے ساتھ جم جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا, اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا. اللہ عالم اسلام کے تمام عالم کے مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی عفت و آبرو, عزت اور جان و مال کی حفاظت فرمانا. اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہیں کرنا. اللہ تو غیروں کے حوالے مسلمانوں کو نہیں کرنا. اللہ تو ہر فتنے سے, ہر شر سے, ہر فساد سے اللہ
ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لینا اللہ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمانا قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین